رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ دستور جفاکار کا انکار تھا رف پر، شیطان کے کردار کا انکار تھا لب پر، الحاد کے اطوار کا انکار تھا لب پر، اسلام کے غدار کا انکار تھا لب پر۔ فاسق کے فرامین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ سلطانی جمہور طلب کرتے رہے وہ، اسلام کا دستور طلب کرتے رہے وہ، ظلمات میں بس نور طلب کرتے رہے وہ، قرآن کا منشور طلب کرتے رہے وہ۔ شیطان کی ترمیم کو شبیر نہ مانے، ترمیم شیاطین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ وہ نور تھے انوار سحر مانگ رہے تھے، رنجور تھے حق اپنا مگر مانگ رہے تھے، امت کے لیے ذوق نظر مانگ رہے تھے، سردے کے صداقت کا اثر مانگ رہے تھے۔ الحاد کے شوقین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے، انسان کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یزید پلید کے تخت و تاج پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کے بہت سے مقاصد دنیا کے سامنے آئے۔ سیدنا امام علی مقام نے یزید کے بیعت سے انکار کیا تو اس میں بھی آپ کے بہت سے نیک مقاصد پوشیدہ تھے۔ یزید پلید کا مقصد تھا کہ اسلام کا قلادہ گردن سے اتار کر حکومت کی جائے، اسلامی اقدار کو پاؤں تلے روند کر داد عیش دی جائے، محمد عربی کے قوانین کو توڑ دیا جائے، حدود الہی کے نشانات کو معدوم کر دیا جائے، دستور خداوندی کو پامال کر دیا جائے، آئین شریعت کو مسخ کر دیا جائے۔ مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو ہو جائیں مگر عیش و نشاط کی محفلیں برپا ہوتی رہیں۔ یزید کا مقصد تھا کہ اس دین متین کو مٹا دیا جائے جسے رسول ہاشمی نے ہزاروں مصائب اور سینکڑوں مشکلیں برداشت کر کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یزید کا مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں سے حرارت ایمانی ختم کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا کہ اسلام کی مرکزیت کو مٹا دوں، عظمت مصطفیٰ کے پرچم کو داغدار کر دوں، مسلمانوں کے رسول خدا سے وابستگی کو ختم کر دوں۔ اور پھر اس نے اس کی ابتدا بھی کر دی تھی۔ عوام کل انعام ہوتے ہیں، ان کا دین دین ملوک ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے دین پر گامزن ہونے کو باعث فخر و افتخار سمجھتے ہیں۔ فسق و فجور اور بے حیائی کی ابتدا یزید کے شاہی محلات سے کی گئی تھی، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے برے اثرات آہستہ آہستہ دنیا اسلام پر مرتب ہو جاتے۔ ایک مسلمہ اصول کے مطابق حاکم اگر دیندار اور نیک ہو تو وہ عوام الناس میں پھیلی ہوئی برائیوں پر قابو پا سکتا ہے، اور اگر حاکم ہی بدعمالیوں اور بے حیائیوں کا شکار ہو جائیں تو عوام بھی ان کی لپیٹ میں آ ہی جاتے ہیں۔ یزید کے شاہی محلات اور ایوان صدر سے نکلی ہوئی برائیوں کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ یزید نے بدکاری اور بے حیائی کی ابتدا ایوان صدر سے کی تھی، اس لیے عالم اسلام پر ان برائیوں کو مسلط ہو جانے کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ضمیر فروشوں، پیٹ پرستوں اور ہوس زدہ لوگوں کی کثیر تعداد ہر دور میں موجود رہی ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں ایسے لوگ اپنی چالاکیوں اور سفاکیوں کو مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ سوداگر ہوتے ہیں، ان کو دولت سے پیار ہوتا ہے، دولت کا لالچ دے کر ان سے جو چاہو کروا لو، جو چاہو خرید لو، بالآخر ان کا سب کچھ بک جاتا ہے۔ ان کی حرارت ایمانی بک جاتی ہے، ان کی دیانت و صداقت بک جاتی ہے، ان کی ضمیر کا سودا ہو جاتا ہے، ان کے قلم کی عصمت نیلام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے قلب و روح، جسم و جان، ہر چیز خریدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یزید خریدار تھا اور ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، مستحق محروم تھے اور بیت المال کا خزانہ بکنے والوں کی تجوریوں میں پہنچ رہا تھا۔ جو لوگ یزید کے ہاتھ پر بک چکے تھے وہ ہر برے کام کو اچھا بنا کر مسلمانوں پر پیش کر رہے تھے۔ یزید کا مقصد پورا ہو رہا تھا، شیطان مسکرا رہا تھا، روح اسلام کفر الحاد کے شکنجے میں جکڑی ہوئی پھڑپھڑا رہی تھی، اسلام خون کے آنسو رو رہا تھا، دربار میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، گویا بدی جہاں میں بشکل یزید تھی۔ یزید کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ یزید اسلام کا سرمایہ لٹا دینے پر تل گیا تھا۔ جس اسلام کے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور جس میں نازنین پر پتھروں کی بارش برداشت کی تھی، یزید اسی اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔
جس اسلام کی خاطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نحیف و لاغر جسم کو ڈھال بنائے رکھا تھا، یزید اس کی صورت مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اذان کہلوائی تھی، یزید اسی اسلام کی حق و صداقت والی آواز کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو بچانے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، یزید اس کے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کو ضرب ید اللہ اور قوت خیبر شکن نے زندگی دی تھی، یزید اسے فنا کر دینا چاہتا تھا۔ جس اسلام کے تحفظ کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو کٹ چکا تھا، یزید اس اسلام کی بیخ و بن ہلا دینے کے لیے پر تول رہا تھا۔ یزید نے اپنے کافر دماغ اور ملحدانہ روح پر اسلام کا لبادہ اگر نہ اوڑھا ہوتا تو اسلام کو اس سے وہ خطرہ نہیں ہوتا جو اب تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتا تھا اور مسلمانوں کا دشمن بھی تھا۔ وہ امیر المومنین بھی بنتا تھا اور مومنوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتا تھا۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کی حدوں کو توڑ رہا تھا اور کرائے کے لوگ اس کے ہر برے کام اور فعل قبیح کو اسلام کے نام پر پیش کر رہے تھے۔ گویا یزید دنیا کے سامنے ایک نیا اسلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسلام کی حقیقی روح حب رسول اور تقوی و طہارت ہے، مگر یزیدی اسلام میں تقوی و طہارت اور محبت رسول کا نام تک نہ ہوتا۔ یزیدی اسلام میں ام الخبائث یعنی شراب کا پینا جائز ہوتا بلکہ موجب ثواب ہوتا۔ یزیدی اسلام میں محرمات سے نکاح جائز ہوتا۔ یزیدی اسلام میں نماز پڑھنا محض بیکار ہوتا، حتیٰ کہ یزید کے اسلام میں اسلام کا نام تک نہ ہوتا۔ اس لیے تمام تر قبیحات و منکرات کو اسلام میں داخل کرنے کی ابتدا اس نے اپنی مکروہ شخصیت سے کی تھی۔ وہ تارک نماز بھی تھا اور بدکار بھی تھا، وہ عیاش بھی تھا اور بددیانت بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا اور بدکردار بھی تھا، وہ بیت المال کا خائن بھی تھا، قرآن و سنت کا مخالف بھی تھا، وہ محرمات سے نکاح جائز سمجھتا تھا اور اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح کر رکھا تھا۔ وہ کھلے دربار میں شراب پیتا تھا اور اس کے درباری بھی شراب پیتے تھے۔ جو خود زانی تھا وہ زنا کی حد کس پر قائم کرتا؟ جو خود شرابی تھا وہ شرابیوں کا مواخذہ کیسے کرتا؟ جو خود تارک نماز تھا وہ نماز کی ترغیب کیسے دیتا؟ جو خود بیت المال کا چور تھا وہ چوروں کے ہاتھ کیسے کاٹتا؟ جو خود حدود الہیہ کو توڑ رہا تھا وہ ان کی حفاظت کیسے کر سکتا تھا؟ جو خود شریعت کا باغی تھا وہ دوسروں سے شریعت کا احترام کیسے کرواتا؟ آج بھی کچھ یزید کے وفادار اور امام حسین کے غدار ہیں، مگر یہ لوگ جس قدر زیادہ مخالفت کریں گے شہادت حسین کا رنگ اور زیادہ نکھرتا چلا جائے گا، خون حسین کی سرخی میں مزید حسن آتا چلا جائے گا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ دشمنان حسین کے قلم لکھتے لکھتے کچھ تو ٹوٹ گئے کچھ ٹوٹ جائیں گے، ان کی زبانیں جھوٹ کو سچ ثابت کرتے کرتے خاموش ہو جائیں گی، مگر فاطمہ کا لال ابد الآباد تک زندہ و پائندہ رہے گا، تامد و درخشندہ رہے گا یوں ہی اور کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ظلم کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی رہی، سرخی خون شہید نینوا بڑھتی رہی۔ جتنا شغل محتسب دشوار تر ہوتا گیا اتنا ذکر خون نہ حق مشتہر ہوتا گیا۔ زمانے نے ہزاروں کروٹیں بدلیں لیکن حقیقت تبدیل نہ ہو سکی۔ حق کا انکار کیا گیا مگر حق حق ہی رہا، باطل کو نوازا گیا لیکن باطل باطل ہی رہا۔ ظلم و ستم کو عدالت کا نام دینے والے فنا ہو گئے لیکن ظلم کو عدل ثابت نہ کر سکے۔ عظمت حسین کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن حسین حسین ہی رہے۔ انہیں رسول خدا کی تصویر ہی کہا جاتا ہے، انہیں اسلام کا محسن ہی کہا جاتا ہے، انہیں قرآن کا محافظ ہی کہا جاتا ہے، انہیں پاسبان شریعت ہی کہا جاتا ہے، انہیں شہید اعظم کے لقب ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے رہیں گے، جو لوگ مانتے ہیں وہ مانتے رہیں گے کہ خون حسین کے انوار و تجلیات نے کربلا کی سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، باغ فردوس بنا دیا ہے، ذروں کو آفتاب کر دیا ہے، موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ قلب مومن سے یہ صدا ہمیشہ اٹھتی رہے گی، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، چھوا جو تو نے کنکروں کو در بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا۔ بہرحال دونوں جانب کے مقاصد سامنے رکھ کر ایمان و دیانت کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے گا وہی درست اور ٹھیک ہوگا۔ مقصد حسین بھی سامنے ہے اور مقصد یزید بھی سامنے ہے۔ یزید کا مقصد تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، حسین
حسین کا مقصد تھا کہ اسلام کو بچا لیا جائے، یزید کا مقصد تھا کہ شریعت کی حدوں کو توڑا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ شریعت کی حدود کی حفاظت کی جائے، یزید کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کو تبدیل کر دیا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ کیا جائے، یزید کا مقصد تھا کہ حکومت کی بالادستی تسلیم کی جائے، حسین کا مقصد تھا کہ شریعت کی بالادستی تسلیم کی جائے، یزید کا مقصد تھا کہ حرمت قرآنی کو نیلام کیا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ قرآن کا احترام کیا جائے، یزید کا مقصد تھا کہ حق خود ارادیت چھین لیا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ حق خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے، یزید کا مقصد تھا کہ حسین حق و صداقت کی آواز کو بند کر دے، حسین کا مقصد تھا کہ حق و صداقت کا بول بالا ہوتا رہے، یزید چاہتا تھا حسین غیر اسلامی حکومت و خلافت حقہ تسلیم کرنے، حسین کا مقصد تھا کہ شریعت اسلامیہ میں نکھار لایا جائے، یزید چاہتا تھا کہ حسین میری ہاں میں ہاں ملا دیں تو بات بن جائے گی، حسین کا مقصد تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی، یزید چاہتا تھا کہ جبر و تشدد کی حکومت ہو، حسین چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہو، یزید چاہتا تھا کہ شیطانی حکومت کو رحمانی خلافت تسلیم کروا دوں، حسین کا مقصد تھا کہ اس فریب و غداری کو بے نقاب کر دوں۔ جسموں پر یزید کی حکومت تھی اور دلوں پر حسین کی حکومت تھی، یزید کو شیطان کی حمایت حاصل تھی، حسین کو رحمان کی حمایت حاصل تھی، یزید کی طرف سے شیطانی طاقت اٹھی، حسین کی طرف سے رحمانی طاقت جلوہ فرما ہوئی، اور دونوں طاقتیں پوری شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئیں۔ سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے یزیدی طوفانوں سے اس طرح ٹکرا گئے، کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار و وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی۔ شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے، قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے۔ جب اسلام کی شہرک پر یزید نے شیطانی نظریات کی تلوار پھیرنا چاہی تو شبیر نے اپنی گردن پیش کر دی۔ فاطمہ کا لال اسلام اور قرآن کا فدیہ ہو گیا، اسلام کو نئی زندگی مل گئی، قرآن کا تحفظ ہو گیا، عامت المسلمین پر چلنے والی جبر و تشدد کی تلواریں آل پیغمبر کی گردنوں پر چل گئیں۔ چند لمحات کے لیے شیطان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امت کی سب سے بزرگ ہستی کی شہادت نے اسے غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اس نے غمال کر لیا کہ اب میں فتح یاب ہوں، اب میرے سامنے کوئی نہیں سر اٹھا سکے گا، اب میں یزید جیسے سفاک بھیڑیوں کو اسلام پر مسلط کرتا ہی رہوں گا اور ہمیشہ کے لیے آدم کا بدلہ اولاد آدم سے لے لوں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گردن شبیر پر چلنے والی جبر و استبداد کی تلوار نے یزیدیت ہی کا گلا کاٹا ہے۔ حلقوم اصغر سے نکلنے والی خون کی دھار طوفان نوح کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر برسائے جانے والے تیر کفر و ضلالت کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مظلوم کربلا نے اپنی جان دے کر حق و صداقت کو بچا لیا ہے اور حرمت قرآنی کا تحفظ کر لیا ہے۔ موج خون او چمن آباد کرد تا قیامت قطع استبداد کر۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسین نے اپنی جان نچھاور کر کے اسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، اور جب تک اسلام زندہ رہے گا حسین کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر دور میں جبر و تشدد کو للکارا جائے گا، ہر زمانے میں باطل نظریات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، ہر زمانے میں نظام مصطفیٰ کا اجرا طلب کیا جائے گا، ہر حکومت سے حق خود ارادیت مانگا جائے گا۔ غلامان حسین ہر دور میں اسلام کی بالادستی کا لوہا منوائیں گے، دستور شریعت کی حفاظت کریں گے، آئین قرآن کا نفاذ چاہیں گے، محمد عربی کا قانون لائیں گے، اور آج بھی یہ حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ خون حسین نے کلمہ طیبہ کی جن تجلیات کو ظلم و ستم کے اندھیروں میں پھیلایا تھا ان میدانوں میں آج بھی اجالا نظر آ رہا ہے۔ دنیا والے پہلے بھی مشاہدہ کر چکے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ کے تپتے ہوئے ریگستان پر جو جنگ ہوئی تھی اسے عام حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خالصتاً نظریات کی جنگ تھی، حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف صادق و امین تھا، دوسری طرف خائن تھا، ایک طرف مکمل اسلام تھا، دوسری طرف شقاق و نفاق تھا۔ یہ جنگ ایمان و دیانت اور نفاق و خیانت کے درمیان تھی۔ بظاہر خانوادہ مصطفیٰ کو شہید کیا گیا، لیکن حقیقت میں یزید مر گیا، یزید کے شیدائی مر گئے، یزید کی روح فنا ہو گئی، شیطان کی رگیں کٹ گئیں۔ روح اسلام پر پڑنے والے یزیدیت کے منحوس سائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئے۔ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ حسین کے ساتھی حیات ابدی کے مالک بن گئے، یزید کے ساتھی کتے کی موت مر گئے۔ محمد عربی کا نواسہ جیت گیا، بنو امیہ کا ناخلف ہار گیا۔ روح اسلام فتح یاب ہو گئی، روح شیطانیت شکست کھا گئی، ایمان جیت گیا، نفاق ہار گیا، حق کو ساحل نصیب ہو گیا اور باطل ڈوب گیا۔ قطع
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین شہید ہو کر موت کی گرفت سے آزاد ہو گئے، یزید مر گیا، اب اس کے چاہنے والے قیامت تک اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ امام حسین کی شہادت ان روشن ترین مقاصد کی آئینہ دار ہے جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہادت عظمیٰ کو بے مقصد قرار دینا حقائق سے چشم پوشی اور پاگل پن کی دلیل ہے۔ حسین کا مقصد بلند تھا، وہ گردن کٹا کر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یزید کا مقصد لغو اور پست تھا، وہ حسین کو شہید کروا کر بھی ناکام اور نامراد ہی رہا۔ ایک وہ دور تھا کہ کربلا میں یزیدیوں کا جم غفیر تھا، کربلا کا میدان یزیدیوں سے بھرا ہوا تھا اور حسینیوں کا ساتھ دینے والا بظاہر کوئی نہیں تھا۔ آج بھی ایک دور ہے، ایک دور وہ تھا اور ایک دور آج ہے کہ پوری دنیا حسین کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں حسینی موجود ہیں، آج بھی یزیدی موجود ہیں مگر بہت کم ہیں، اتنے کم ہیں کہ ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ امام علی مقام کے ماننے والے حسین اعظم کے کردار کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام کے ماننے والے حسین اعظم کے کردار کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں اور یزید کے ماننے والے یزید کی عظمت کا پرچار اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی چور چوری کر رہا ہو یا کوئی جیب کترنے والا کسی کی جیب کاٹ رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یزید کی تعریف کرنے والوں کو خود احساس ہوتا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دانستہ غلط تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں حسین کے نام کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور یزید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ حسین اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آخری دم تک حسینیت کا دم بھرتے رہیں گے۔ یزید مردہ ہے، یزید کو وہی نوازے گا جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ امام علی مقام کا پیغام یہی تھا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن باطل کے سامنے جھکنے نہ دینا، جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جانے دینا، کنبہ لٹتا ہے تو لٹ جائے لیکن عشق کی آبرو بچا لینا، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن عظمت قرآن و اسلام کا علم سر نگوں نہ ہونے دینا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام محض زبان سے نہیں دیا بلکہ ریگزار کربلا کے ذرے ذرے پر اپنے غیور خون سے نقش کیا تھا۔ حسین نے جس ذمہ داری کا اعلان کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ رسم و شاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔